یہ قوانین ان بزرگان نے ذکر کیے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنی ذات کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنی سوسائٹی اور معاشرے کے اندر اگر کوئی تبدیلی لانا چاہتا ہے، اور وہ بھی انقلابی طرح کی تبدیلی، فرق ہے انقلابی نوعیت کی تبدیلی میں اور اصلاحی تبدیلی میں۔ اصلاحی اور انقلابی تبدیلی جو آج کے علوم میں رائج ہے، اس کو آپ لغت میں نہ لے جائیں۔ آج کے زمانے میں، آج کے علوم میں، سوشیالوجی میں اس وقت جو دو ٹرم استعمال کی جاتی ہیں، تبدیلیاں ہیں، دونوں تبدیلیاں ہیں، اصلاحی تبدیلی اور انقلابی تبدیلی۔ البتہ یہ جو نقطہ عرض کر رہا ہوں، یہ دونوں قسم کی تبدیلیوں کے لیے ضروری ہے، اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں انقلابی تبدیلی کی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں انقلابی تبدیلی لانا اپنے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنے معاشرے سماج کے اندر، قدم کہاں سے شروع کریں؟ اصلاح چاہتے ہیں کہاں سے شروع کریں؟ ہم تمام علماء معاشرت، سوشیالوجی کے بزرگان کا اس بات پہ اتفاق ہے، یہ کوئی اختلافی رائے نہیں عرض کر رہا کہ کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، نا، یہ اجماعی بات ہے ان کی، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان، شرقی ہو یا غربی، اتفاق ہے اس نقطے پر ان کا کہ تبدیلی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان موجودہ صورتحال سے راضی نہ ہو، موجودہ حالت میں راضی نہ ہو، یہاں سے تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے۔ لہذا ان بزرگان کا یہ کہنا ہے، خصوصاً سماجیات میں، کہ کامیاب انقلابی رہنما وہ ہوتے ہیں جو اپنی قوم کو موجودہ صورتحال سے نامطمئن کرنے میں کامیاب ہو جائیں، موجودہ حالت پر ان کا احساس رضایت ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اور باور کرا دیں اپنی قوم کو کہ یہ حالات قابل اطمینان و رضایت بخش نہیں ہیں۔ چونکہ بعض لوگ ہیں جو تبدیلی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، صرف جاگزین حالت، یعنی جو ان کی پسندیدہ حالت ہے یا بہتر حالت کو فقط متعارف کرواتے رہتے ہیں کہ وہ بہت اچھی ہے، وہ بہت اچھی ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، اچھی ہوگی، لیکن اس میں کیا قباحت ہے جو ابھی چل رہی ہے، اس میں کیا خرابی ہے؟ آپ جائیں کسی کو جا کر گھر میں، ان کے گھر میں صوفہ پڑا ہوا ہے، آپ ان کو کہیں وہ فلاں بہت اچھا صوفہ بازار میں آیا ہے، وہ کہیں آیا ہوگا، ہم کیا کریں اس کو؟ آپ یہاں سے شروع نہ کریں، آپ یہ کہیں کہ یہ آپ کا صوفہ بالکل بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، آپ کی شخصیت کے قابل نہیں ہے، آپ کی پرسنالٹی کے قابل نہیں ہے، اس سے آپ کی توہین ہو رہی ہے، اس سے آپ کی حیثیت میں فرق آ رہا ہے۔ اب نیا صوفہ خریدے یا نہ خریدے، اس کو اٹھا کے ضرور باہر پھینک دے گا۔ آپ اگر کسی کو اکسانا چاہتے ہیں کسی بھی کام پر کہ تبدیلی لائے، تبدیلی کے لیے موجودہ حالت سے اس کو نامطمئن کرنا، ناراضی کرنا ضروری ہے، اور یہ ہنر جس کے اندر ہو وہ قوموں کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ ورنہ وہ لوگ جو آ کر موجودہ صورتحال کے ہزار دلائل دیں کہ اس سے بہتر نہیں ہو سکتا، جو قوم کو کہیں کہ اس سے بہتر کوئی حکومت نہیں ہے شیعہ کے تحفظ کے لیے، یہ بہترین حکومت ہے شیعہ کو محفوظ رکھنے کے لیے، یہ رہبر کبھی شیعہ کو تحفظ نہیں دے سکتا۔ جو کہے پاکستان کی آئیڈیل حالت جا رہی ہے، آئیڈیل حکومت جا رہی ہے، یہ لیڈر کبھی پاکستان نہیں سنوار سکتا۔ موجودہ صورتحال کو آپ ان کے سامنے کھولیں، تجزیہ کریں کہ المیہ کیا ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں علاج کروائیں، آپریشن کرائیں، لیکن ڈرتے ہیں، نہیں کراتے۔ کامیاب ڈاکٹر وہ نہیں ہے جو پہلے ہی ان کو اپنے آپریشن کی فیس بتائے کہ اتنی لوں گا آپریشن کروں گا، یہ نہ، یہ بعد میں کرو، یہ بات پہلے اس کو اس بیماری پر غیر مطمئن کرو، پہلے اس کو اکسو کہ یہ تیری موجودہ بیماری کی صورتحال تسلی بخش نہیں ہے، یہ اطمینان بخش نہیں ہے۔ جب یہ کام کرو گے، اس کو قرض بھی لینا پڑا تو بھی آپریشن کروائے گا۔ کیوں؟ کہ آپ نے اس کو موجودہ صورتحال سے غیر مطمئن کر دیا۔
اب چھوٹے مسائل، گھریلو مسائل، انفرادی مسائل، سماجی سیاسی مسائل و تعلیمی مسائل، یہ تعلیمی نظام ہم چاہتے ہیں، اب آرے کے احساس کر رہے ہیں، بنا بھی رہے ہیں، مراکز تعلیمی بنا رہے ہیں، ان کو متعارف کر رہے ہیں، اور سارا زور ان مراکز کی تعریف پر اور ان کی خوبیوں پر بتا دیتے ہیں. لیکن سب سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ موجودہ تعلیمی نظام تسلی بخش نہیں ہے، قابل رضا نہیں. اس سے ناراضی کرو پہلے لوگ. جب اس نظام سے عدم رضایت کا احساس جنم لے گا پھر ان کو متبادل بتاؤ. ہم پہلے متبادل کا نام لیتے ہیں یا پہلے دوسرا پروڈکٹ پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو ہمارے پاس ہے اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا بدی ہے. چند روز قبل ایک بزرگ تعلیمیات کے ماہر انہی سے گفتگو میں سابقہ ایک وزیر اعلیٰ کا ذکر کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر پاکستان کے تعلیمی نظام کے بارے میں کچھ تبادلہ خیال ہو رہا تھا، اور جب انہیں بتایا گیا کہ ایک اچھا بہترین تعلیمی نظام کیا ہوتا ہے تو انہوں نے بہت تعجب سے کہا کہ آیا ہمارے تعلیمی نظام میں کوئی کمزوری ہے، کوئی خرابی ہے. وہ وزیر اعلیٰ بہت تعجب سے پوچھ رہے تھے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ دینی لحاظ سے اپنے معاشرے کی کوئی تبدیلی لائیں، اصلاحی تبدیلی یا انقلابی تبدیلی، سب سے پہلے ضروری ہے کہ یہ موجودہ دینی حالت یہ قابل اطمینان نہیں ہے، یہ رضایت بخش نہیں ہے. لیکن جو بھی موجودہ حالت پہ راضی ہے وہ کبھی بھی تبدیلی کی طرف نہیں جا سکتا. جو اپنی معیشتی موجودہ حالت پر راضی ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ جو پیسے 2 روپے مجھے ملتے ہیں میں اسی پر راضی ہوں، قانی ہوں. یہ کبھی بھی معیشت بہتر نہیں کر سکتا اپنی. جو اپنی موجودہ اخلاقی حالت پر راضی ہے اس کے اندر کبھی اخلاقی تبدیلی نہیں آ سکتی. آغاز یہاں سے کرنا ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس پر احساس عدم رضا کریں آپ، پھر تبدیل ہوتا ہے انسان.